بتائیے کوئی عمل ہو میں وہ عمل کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایسا عمل کوئی نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری صحابیہ کو دیکھیے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں صحابیہ کو، صحابیہ مسلمان ہیں، اور سرداروں کے بھی پیغام آئے ہیں نکاح کے، لیکن یہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں۔ ابو طلحہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، دین کو دیکھتی ہیں، دین کو۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، بعد میں اللہ نے اولاد عطا کی، ابو طلحہ کو اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ایک بیٹا بیمار ہے، بیٹا فوت ہو گیا، ابو طلحہ گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کام کے لیے مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں، پیچھے جو بیٹا بیمار ہے فوت ہو گیا ہے۔ شام کو ابو طلحہ گھر آئے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں بیٹے کا کیا حال ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، آپ کہاں رہ گئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مارے گئے، ہم نے آپ تک پیغام نہیں پہنچا سکے، آپ گھر بھی نہیں آئے، ہمارا پتہ بھی نہیں کیا۔ یہ ہماری خواتین کا گھر کے اندر جو بہیو ہوتا ہے، لیکن یہ صحابیہ کیا کہتی ہیں؟ پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ ان کو کھانا پیش کیا، کھانا کھلایا، بیٹا فوت ہو گیا ہے، گھر کے اندر ہے، خامند کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی، پریشان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، کام پہ جانے لگے تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ وہ بیٹا جو اللہ نے دیا، پہلے یہ بھی نہیں کہا بلکہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، پوچھتی ہیں کہ یہ بتائیے اگر اللہ نے اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی امانت دی ہو اور وہ امانت واپس لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ وہ امانت واپس کر دینی چاہیے۔ پھر کہتی ہیں کہ اللہ نے جو بیٹا دیا تھا، اللہ نے وہ بیٹا واپس لے لیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بیٹا فوت ہو گیا ہے تو نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں ہے۔ یہ ان کے عمل تھے، صحابیات کا صبر جو ہے، جس طرح صحابہ صبر کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والصادقین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایک اور آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ ہو جاتا ہے مرگی کا، میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے، میں گر جاتی ہوں، جب گر جاتی ہوں تو میرا پردہ جو ہے وہ نہیں رہتا، کھل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اگر تجھے تیری اس بیماری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے تو صبر کرے، تو کیا تجھے جنت چاہیے کہ یا شفا چاہیے؟ کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سمجھدار تھی، جس طرح وہ صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ کے اندر تیر لگا تھا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس رکھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اللہ کے رسول آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، اللہ کے رسول آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے آنکھ کا ڈیلا لیا، لعاب لگایا، اندر رکھ دیا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا دوسری آنکھ کی نسبت۔ یہ صحابیہ کہہ رہی اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میرے لیے، مرغی کا دورہ ہوتا ہے، میں گر جاتی ہوں تو پردہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے، جا جنت چاہیے؟ اللہ اکبر۔
کہتی اللہ کے رسول جنت بھی چاہیے، اگر میری اس بیماری کے بدلے میں